اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے نا تو سالانہ امتحان کی تیاری آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی، اور آپ کا ایک بہت بڑا بوجھ جو اس وقت آپ سر پہ سمجھ رہے ہیں کہ امتحان کی تیاری کیسے کریں، تو بھئی امتحان کی تیاری آپ ضرور کریں اپنے طور پر، جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں کھول رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، ضرور کریں، مگر یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ اگر آپ نے یہ 3 کام چھوڑ دیے تو یوں سمجھ لیں کہ ممکن ہے آپ کے تقریباً ہر پرچے میں 1 یا 2 سوال حل ہونے سے رہ جائیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو انشاءاللہ اگر آپ کی تیاری نہیں بھی ہوئی ہوگی نا تو آپ فیل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے آرام سے۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ سالانہ امتحان چل رہے ہیں مدارس میں، بڑے زور و شور کے ساتھ تیاریاں جاری ہیں، تکرار ہو رہا ہے اور اسباق پہ اسباق ہو رہے ہیں۔ فارغ وقتوں میں منصوبہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی کیسے فلانی کتاب کی تیاری کریں، کیسے فلانی کتاب کی تیاری کریں، اس کتاب کا تکرار کون کرائے گا، اس کتاب کا تکرار کون کرائے گا وغیرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنے آیا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ سالانہ امتحان کی تیاری آپ کے لیے بہت حد تک آسان ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، پورا سال آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، اب ان کتابوں کا امتحان دینا ہے، تو اگر آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے تو چند دنوں میں پورے سال کی کتابوں کی تیاری کرنا آپ کے لیے یقینی طور پر مشکل ہوگا۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی جتنی کتابیں ہیں ان کے مصنفین کے نام آپ کو ایک جگہ لکھنے ہیں، اور ایک کتاب میں آپ کو PDF کا لنک دوں گا، اس میں سے آپ اپنے ان مصنفین کی حالت زندگی نکالیں اور اس کا مطالعہ کر لیں، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مصنف نے جس مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی حالت زندگی میں کیا کیا واقعات گزرے۔ بس ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں، اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ذہن نشین کر لیں، اور اگر کسی کو دہرا لیں، اس کی دہرائی کر لیں کسی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ایک تو آپ حالات مصنفین کا مطالعہ کر لیں، یعنی 5-6 کتابیں آپ کی جتنی بھی ہیں ان کے مصنفین کے نام لکھیں، اور ان میں سے ہر مصنف کو آپ سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، اور اس کے حالات زندگی کا ایک مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کو کسی ساتھی کے ساتھ اس کی دہرائی کر لیں، اس کو سمجھا دیں۔ ایک بھی ساتھی کو پکڑ لیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو امتحان کی تیاری کرا دیتا ہوں، تو اگر آپ نے یہ ایک سوال کی تیاری آپ کی اس طریقے سے ہو جائے گی۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کتابیں آپ کی امتحان میں شامل ہیں ان کا فن لکھیں کہ کون سی کتاب کس فن میں ہے۔ مثلاً آپ شرح جامی کی تیاری کر رہے ہیں تو شرح جامی نحو کے فن میں ہیں، آپ کنز الدقائق کی تیاری کر رہے ہیں تو فقہ میں ہیں، اصول الشاشی کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ اصول فقہ ہے، شرح تہذیب ہے تو وہ منطق کی کتاب ہے، مرقات ہے تو وہ منطق کی کتاب ہے، تو اس کا فن لکھیں، اپنی کتابوں کا فن لکھیں، تو یقینی طور پر اولیٰ سے لے کر بلکہ ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک کے درجات میں فنون لگ بھگ ایک جیسے ہوں گے، ہاں البتہ دور حدیث میں صرف حدیث ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے فنون ہیں ان میں سے ہر فن کی بنیادی کتاب تلاش کریں اور اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں وہ کتابیں بھی لے کر آیا ہوں، پورا PDF کا ذخیرہ، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ آپ نحو کے لیے اس نحو کی بنیادی کتاب کا مطالعہ کر لیں، صرف کے لیے صرف کی بنیادی کتاب کا مطالعہ کر لیں، منطق کے لیے منطق کی بنیادی کتاب کا مطالعہ کر لیں، چاہے وہ آپ نے ابتدائی درجات میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن اردو زبان میں آپ کی اپنی مادری زبان میں وہ کتاب ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، اس کی فہرست کو دیکھ لیں، اس کتاب کو ایک دفعہ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ فن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک تازہ ہو جائے گا، اجنبی نہیں رہے گا۔ تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، فن کی تیاری کرنی ہے۔ پہلا کام تھا مصنف کی تیاری، دوسرا کام تھا فن کی تیاری، اب تیسرا کام یہ ہے اس کتاب کی فہرست دیکھ لیں۔ فہرست دیکھنے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب کے اندر آپ کے لیے کیا کیا باتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ 3 کام اگر آپ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے اگر کرتے رہیں انشاءاللہ، تو امید کرتا ہوں کہ جب امتحان دیں گے آپ تو آپ اچھے نمبروں سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔